آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 3 جولائی 2026 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ روس کے کنٹرول والے بازار پر ڈرون سے حملہ، کئی لوگوں کی موت۔ سوڈان میں نئی انسانی تباہی کا بڑا خطرہ، یونائیٹڈ نیشنز نے دنیا کو کیا الرٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا دعویٰ، کہا ایران نے امریکہ کی لگ بھگ ہر شرط مان لی۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا آخری سفر شروع، لاکھوں لوگ آخری دیدار کے لیے امڑے۔ کس ملک سے گزرے کا جنازہ بتائیں گے ہم۔ أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة۔ غزہ میں پانی بھر رہے بچوں پر ڈرون حملہ، ایک معصوم شہید۔ لبنان پر سیریا کا بڑا اعلان، امریکہ کے دباؤ کے باوجود فوجی دخل دینے سے سیریا نے کیا انکار۔ تریپولی شہر میں سیریا کے فارن منسٹر کا زبردست ویلکم۔ برٹین میں کباب اسکینڈل، بھیڑ کے گوشت کے نام پر کچھ اور ہی کھلایا جا رہا تھا۔ اور یورپ میں ریکارڈ گرمی کا قہر، موتیں بڑھیں، حکومتوں پر اٹھے سوال۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ پہلی خبر یہ ہے کہ یوکرین کے ایک ڈرون حملے میں رشیا کے کنٹرول والے زاپوریزیا ریجن میں بڑا نقصان ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق توکمک شہر میں ایک بازار پر ہوئے حملے میں کم سے کم 5 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 18 دوسرے لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ابھی شروعاتی ہے، یہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حملہ ایک ڈرون کے ذریعے کیا گیا جس نے بھیڑ بھاڑ والے بازار کو نشانہ بنایا۔ حالانکہ یوکرین کی طرف سے اس دعوے پر فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یوکرین کی طرف سے یہ حملہ تب ہوا جب پرسوں سے کل تک روس نے زبردست طریقے سے میزائلوں کی برسات کی تھی یوکرین کے اوپر، خاص طور سے کیپٹل کیو پر، اور 22 لوگ یوکرین کے مارے گئے تھے۔ سوڈان میں ایک اور بڑی انسانی تباہی، ایک بڑا قتل و غارت سامنے آنے والا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے پوری دنیا کو ہوشیار کر دیا ہے کہ اگر اب بھی کچھ نہیں کیا گیا تو حالات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ یہ پہلے ہی وارننگ دے دی گئی ہے۔ 3 جولائی کو یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چیف وولکر ٹرک نے کہا کہ سوڈان کے نارتھ کوردوفان اسٹیٹ کے مرکزی شہر العبید میں ایک نیا انسانی کرائسس، ایک انسانی تباہی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق سوڈان کی پیراملٹری فورس یعنی باغی گروپ RSF اور اس کے ساتھ موجود گروپس بڑی تعداد میں اپنی فورسز العبید کے آس پاس جمع کر رہے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر وہاں بڑا حملہ شروع ہوا تو ہونے والی جنگ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک موڑ لے سکتی ہے اور بڑی تباہی میں عام لوگ اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یونائیٹڈ نیشنز نے UN نے پوری دنیا سے فوراً توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ دوستوں، سوڈان پہلے ہی جنگ، بھوک اور بے گھر ہونے کی مار جھیل رہا ہے۔ اب اگر العبید شہر میں بھی لڑائی تیز ہوئی تو وہاں ایک اور بڑی انسانی تباہی سامنے آ سکتی ہے۔ کچھ خبریں ایران سے۔ کیا ایران نے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی لگ بھگ ہر شرط مان لی ہے؟ کیا دونوں ملکوں کے بیچ ایسی کوئی بڑی ڈیل ہو چکی ہے جس کے بارے میں ابھی پوری دنیا کو نہیں بتایا گیا؟ یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ دعویٰ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ ویسے ٹرمپ کے کئی دعوے پہلے بھی زمین اور آسمان کا فرق نکلے ہیں، لیکن اس بار دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے اب تک ٹرمپ کے اس دعوے کی کھل کر تردید یعنی ڈینائل بھی نہیں کیا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بدلے میں ایران کو کیا ملا اگر اس نے ہر شرط مان لی۔ 3 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت جاری ہے اور ان کی نظر میں ایران لگ بھگ ان تمام باتوں پر راضی ہو چکا ہے جن کی امریکہ کو ضرورت تھی۔ حالانکہ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایران کن کن مدعوں پر راضی ہوا ہے اور دونوں ملکوں کے بیچ آخری انڈرسٹینڈنگ کب ہوگی۔ دوستوں، اب سب کی نظر ایران کے اگلے ری ایکشن پر ہے۔ اگر ایران اس دعوے کو مانتا ہے تو یہ حال کے مہینوں کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک کامیابی مانی جائے گی۔ دن بھر ایران کی خبریں آئیں، اس بیان پر ڈینائل نہیں آیا۔ لیکن یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ایران اس بیان کو دعوے کو خارج کرتا ہے تو صاف ہو جائے گا کہ ٹرمپ نے ایک بار پھر بات چیت کو اپنی طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر رہے شہید آیت اللہ علی خامنئی کا آخری سفر شروع ہو چکا ہے۔ ان کے آخری دیدار کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور اب اگلے کئی دنوں تک ان کا جنازہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ عراق کی سرزمین سے بھی گزرے گا، گرینڈ مسلح سے لے کر کربلا اور پھر امام رضا کی آرام گاہ تک۔
میں آپ کو اس پورے آخری سفر کی ایک ایک ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں شارٹ میں۔ 3 جولائی کی سحر میں تہران کے گرینڈ مصلی میں آیت اللہ علی خامنئی کا تابوت رکھا گیا، جہاں لاکھوں لوگوں کی آخری دیدار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خامنئی کے ساتھ ان کی فیملی ممبرز کے تابوت بھی رکھے گئے، جن میں سب سے چھوٹا تابوت ان کی 14 مہینے کی نواسی کا ہے۔ یہ سبھی امریکہ اور اسرائیل کی ہوائی بمباری میں شہید ہو گئے تھے 28 فروری میں۔ رپورٹس کے مطابق 4 اور 5 جولائی تک گرینڈ مصلی میں آخری دیدار ہوگا۔ اس کے بعد 6 جولائی کو ان کا جنازہ تہران کی سڑکوں سے گزرے گا اور پھر اسے ایران کے شہر قم لے جایا جائے گا، جہاں ایک دن کی رسومات ہوں گی۔ اس کے بعد 8 جولائی کو جنازہ عراق کے کربلا پہنچے گا، جہاں امام حسین کے روضے پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ ان کا جنازہ عراق کے بغداد اور نجف شہر میں بھی لے جایا جائے گا۔ پھر وہاں سے آیت اللہ علی خامنئی کا تابوت واپس ایران کے مشہد لے جایا جائے گا۔ آخر میں آیت اللہ علی خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے مقبرے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہلے ایران کے مرحوم پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی سمیت کئی بڑی شخصیتوں کو بھی دفن کیا جا چکا ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی رسموں میں سے ایک بننے جا رہا ہے۔ اب پوری دنیا کی نظر اس پر رہے گی کہ ان رسموں کے دوران ایران کیا پیغام دیتا ہے اور اس کے دشمن کیا رخ اپناتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میرے ہی فیملی میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اس جنازے میں شامل ہونے کیوں نہیں جا رہے؟ تو میں نے کوشش کی تھی، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھیں پاسپورٹ کے ساتھ، تو یہ ہو نہیں سکا، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، ایز اے انسان ایک بہت بڑا موقع ہے کہ دونوں اعتبار سے اسے کور کیا جائے۔ نہیں کر پایا، میری قسمت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چین کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے ایران پہنچ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چینی ڈیلیگیشن نے آج صبح ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف سے ملاقات کی۔ حالانکہ اس ملاقات میں کن مسئلوں پر بات ہوئی، اس کی تفصیل فی الحال سامنے نہیں آئی ہے۔ جو لوگ کنڈولینس میں آتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ الگ سے بھی بات کرتے ہیں۔ چین کے اس دورے کو ایسے وقت میں اہم مانا جا رہا ہے جب مرحوم رہبر کی آخری رسومات میں دنیا کے کئی ملکوں کے نمائندے، لگ بھگ 100 ملکوں کے نمائندے ایران پہنچ رہے ہیں۔ ان سب کے بارے میں خبر دکھا پانا ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن ایک خاص تصویر اور دیکھ لیجئے جو اسی زمین سے جڑی ہے۔ افغانستان کے مرحوم کمانڈر احمد شاہ مسعود کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو میری عمر کے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اپنے ساتھ افغان مجاہدین کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ایران پہنچے۔ انہوں نے مرحوم سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کی۔ وہ وائٹ جیکٹ میں احمد مسعود کھڑے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، احمد شاہ مسعود افغانستان کے مشہور مجاہد کمانڈر تھے۔ پہلے انہوں نے سوویت فورسز کے خلاف لڑائی لڑی اور بعد میں وہ طالبان کے سب سے بڑے مخالف لیڈرز میں شامل رہے۔ طالبان اور احمد شاہ مسعود کے درمیان سخت دشمنی تھی اور سال 2001 میں مسعود کا قتل کر دیا گیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ آج طالبان حکومت کے منسٹر بھی خامنئی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے تھے، اور ان کے دشمن کا بیٹا بھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیے۔ غزہ میں اب بچے صرف روٹی کے لیے نہیں، پانی کے لیے بھی اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ ایک معصوم صرف پانی بھرنے گیا تھا، لیکن اسرائیلی ڈرون نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ 3 جولائی کو آئی رپورٹس کے مطابق غزہ سٹی کے مشرق میں العماری مسجد ہے، اور اس کے پیچھے ایک بچہ پانی بھرنے گیا تھا۔ 2 فلسطینی بچے تھے۔ وہیں ایک اسرائیلی کوڈ کاپٹر ڈرون نے دھماکہ کرنے والا بم گرا دیا۔ حملے میں ایک بچے کی موقع پر موت ہو گئی، دوسرا زخمی ہو گیا۔ پیاس ہی رہ گئی۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں زیادہ تر گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، جہاں پانی کی کوئی ریگولر سپلائی نہیں ہے۔ مجبوری میں لوگوں کو دور دور سے پانی بھرنا پڑتا ہے، لیکن اب پانی بھرنے جانا بھی جان لیوا بن چکا ہے بچوں کے لیے بھی۔ دوستو، جس جگہ بچوں کے ہاتھ میں کھلونے کی جگہ پانی کے ڈبے ہوں اور ان پر ڈرون سے حملہ ہو جائے، وہاں جنگ نہیں، انسانیت کی سب سے بڑی ہار دکھائی دیتی ہے۔ اس جنگ کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ بڑھتے ہیں آگے۔
सीरिया ने एक बार फिर लेबनान को भरोसा दिलाया है कि वो लेबनान में किसी भी तरह की फौजी दखल अंदाजी नहीं करेगा, ना हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ेगा, ना किसी और के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शैबानी ने बैरूत दौरे के दौरान लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ औन से मुलाकात की और उसी दौरान ये बात कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शैबानी ने साफ कहा कि अमेरिका के दबाव के बावजूद सीरिया का लेबनान में फ़ौजी दखल देने का कोई इरादा नहीं है, कोई फ़ौजी या मिलिट्री कार्रवाई करने का सीरिया का इरादा नहीं है। अपने दौरे के दौरान सीरियन मिनिस्टर अल शैबानी ने लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बेरी से भी मुलाकात की, जो हिजबुल्लाह के करीबी माने जाते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सीरिया हिजबुल्लाह से निपट सकता है, और इसके साथ ही ट्रंप ने हिजबुल्लाह से निपटने के मामले में इसराइल की वॉर स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठाए हैं कि तुम निपट नहीं पा रहे। लेबनान के शहर त्रिपोली में उस वक्त एक बड़ा मंजर देखने को मिला जब सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शैबानी अपने ऑफिशियल दौरे पर वहां पहुंचे। इस दौरान सड़कों पर बड़ी तादाद में लेबनान के लोग जमा हो गए। इनमें कुछ सीरियन रिफ्यूजी भी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपोली में लोगों की भीड़ ने सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के काफिले का इस्तकबाल किया। कई लोगों ने झंडे लहराए और उनके हक में नारे भी लगाए। लोग इसलिए भी उनके शुक्रगुजार दिखे क्योंकि सीरिया ने लेबनान के मसले में अमेरिका के कहने के बावजूद दखल देने से इनकार कर दिया, कहा हिजबुल्लाह से नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब सीरिया और लेबनान के रिश्तों पर पूरे मिडिल ईस्ट की नज़र है, त्रिपोली शहर में मिला ये इस्तकबाल दोनों मुल्कों के बदलते रिश्तों का एक अहम पैगाम भी माना जा रहा है। आपने कल्लू के और लालू के कबाबों के किस्से बहुत सुने होंगे, टुंडे के भी सुने होंगे। मैं आपको ब्रिटेन के कबाबों का किस्सा सुनाता हूँ। कबाब खाने वालों के लिए ये एक चौंकाने वाली खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की एक बड़ी कबाब बनाने वाली कंपनी पर लोगों को भेड़ के गोश्त के नाम पर कुछ और खिलाने का इल्ज़ाम साबित हुआ है, फाइन लगा है। मामला पुराना था, फैसला आज आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएनए टेस्ट में पता चला कि जिन डोनर कबाबों को 70% लैम यानी भेड़ का गोश्त बताकर बेचा जा रहा था, उनमें भेड़ का गोश्त 10% से भी कम था। दावा है कि बाकी हिस्से में बकरे का गोश्त था थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा चर्बी और उससे ज़्यादा जानवर की खाल इस्तेमाल की जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कबाब कई सालों तक ब्रिटेन के अलग अलग फास्ट फूड आउटलेट्स में सप्लाई किए गए थे। 2021 में ये मामला पकड़ा गया और अब इस कंपनी पर बहुत मोटा फाइन लगा है। अब कुछ शॉर्ट में कुछ बड़ी अपडेट्स सुन लीजिए। यूरोप की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब जानलेवा बनती जा रही है। पोलैंड में जून से अब तक नदियों, झीलों और दूसरे पानी वाले इलाकों में डूबने से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तेज़ गर्मी की वजह से बेचारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो बिना सिक्योरिटी वाले इलाकों में नहाने पहुंच रहे थे और डूब गए। उधर बेल्जियम में, यूरोप का एक और मुल्क, बेल्जियम में 18 जून से 29 जून के बीच 11 दिनों में रिकॉर्ड गर्मी के दौरान 1222 से ज़्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। अब बेल्जियम के हेल्थ मिनिस्टर ने इमरजेंसी सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाए हैं, जवाब मांगा है। जैसे हमारे यहाँ लीडर्स करते हैं वैसे वहाँ भी। वहीं यूरोप का एक बड़ा मुल्क फ्रांस में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रिकॉर्ड गर्मी की सबसे खतरनाक हफ्ते में मौतों की तादाद में करीब 30% का इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि पेरिस रीजन में बढ़ोतरी 62% तक पहुंच गई है, कैपिटल में। अब फ्रांस की हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बढ़ती गर्मी से निपटने की तैयारी अभी भी नाकाफ़ी है, जबकि हमने आपको अभी 1-2 रोज़ पहले बताया था कि हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव, इसीलिए कि आप गर्मी से निपट नहीं पा रहे, लोग मारे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।